السلام علیکم دوستو، آج جو ٹاپک لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوں اس کا عنوان ہے سیرت طیبہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ و ولادت کے بارے میں مختلف روایات مذکور ہیں۔ اکثر علماء 9 ربیع الاول کو صحیح تاریخ مانتے ہیں، مگر جمہوری علماء کا مسلک یہ ہے کہ ولادت باسعادت 12 ربیع الاول مطابق 23 اپریل 531 بروز سوموار صبح اس کے صادق کے وقت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا بیان کثرت سے روایات میں نقل ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے ہیں۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا مانگی۔ پیدائش کے 7ویں روز سنت ابراہیمی کے مطابق جناب عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا اور اپنے قبیلہ قریش کے لوگوں کو کھانے کی دعوت دی۔ کھانے کے بعد پوچھا گیا کہ اے عبد المطلب، آپ نے جس بیٹے کی یہ دعوت عقیقہ کی ہے اس کا نام کیا رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا، میں نے اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے۔ لوگوں کو یہ نام بالکل نیا لگا کیونکہ اس سے پہلے عرب میں اس نام سے غیر مانوس تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ ترجمہ ہے، تعریف کے بعد پھر تعریف کی جائے گی۔ اس سے یہ مفہوم واضح ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مراد وہ ذات ہے جس کی تعریف کا سلسلہ جاری ہے اور جاری رہے گا۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا بھر کے انسانوں میں جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف کی گئی ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر جتنا لکھا گیا ہے، اس کا ایک معمولی سا حصہ بھی کسی اور ہستی کے نصیب میں نہیں آیا۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ محض اعتقادی ہی نہیں بلکہ غیر مسلم علماء نے بھی علمی لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت کچھ لکھا ہے۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے لیے جناب عبد المطلب کے ذہن میں اتفاقاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام منشا الہی معلوم ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ نام بذات خود ایک معجزہ ہے۔ سب سے پہلے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا، لیکن شرفا مکہ میں یہ دستور تھا کہ وہ عرب کی خالص خصوصیات اور بچوں میں فصاحت کا جوہر پیدا کرنے کے لیے شیر خوار بچوں کو دیہات اور قصبات میں بیچ دیتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے چند روز بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ایک دائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا، جو قبیلہ بنو حزان کی دوسری عورتوں کے ہمراہ بچوں کی تلاش میں مکہ آئی ہوئی تھیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ جب 2 سال گزر گئے اور دودھ چھڑانے کا وقت قریب آیا تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ بچہ قبیلے کے سارے بچوں سے زیادہ تندرست اور توانا تھا اور ایسا لگتا تھا جیسے 4 برس کا ہو۔ ہم بچے کو اس کی ماں کے پاس مکہ واپس لے گئے، مگر ہمارا جی چاہتا تھا کہ وہ ہمارے پاس کچھ مدت اور رہے۔ میں نے اس کی ماں سے کہا کہ میرے اس بیٹے کو میرے پاس کچھ عرصہ رہنے دے تاکہ یہ خوب پل کر توانا ہو جائے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ مکہ کی خراب آب و ہوا اس کی صحت پر برا اثر ڈالے گی۔ چنانچہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے اصرار پر انہیں اس عظیم بچے کی مزید مدت کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت مل گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دوبارہ قبیلہ حزان میں گئے تو اس وقت ایک نیا واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل حضرت حلیمہ سعدیہ نے اس طرح مروی کی ہے کہ مکہ سے واپس آ کر ابھی ہم 2-3 مہینے ہی رہنے پائے تھے کہ ایک روز ایک بچہ اپنی رضائی بائی کے ساتھ ہمارے گھروں کے پیچھے ہماری بکریوں میں تھا۔ اتنے میں اس کا رضائی بائی دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ میرے اس قریشی بھائی کے پاس وہ سفید پوشی آدمی آئے، انہوں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا۔ میرا شوہر اور میں دونوں بھاگتے ہوئے گئے اور دیکھا کہ بچہ کھڑا ہے اور اس کا رنگ فک ہے۔ اس کے رضائی باپ نے اسے اٹھا لیا اور پوچھا، بیٹے تجھے کیا ہو گیا؟ بچے نے بتایا کہ وہ آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے تھے، مجھے لٹا کر انہوں نے میرا پیٹ چاک کیا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کر پھینک دی اور پھر ویسا ہی کر دیا جیسا وہ تھا۔ ایک اور روایت میں یہ کہا ہے
میرے پیٹ میں وہ کوئی چیز تلاش کرتے رہے، معلوم نہیں کیا چیز تھی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ہم اس بچے کو گھر واپس لے آئے تو میرے شوہر کے کہنے پر، حلیمہ مجھے ڈر ہے کہ اس بچے کو کچھ ہو نہ جائے، یہی بہتر ہے کہ اس کے گھر پہنچا دیا جائے۔ چنانچہ ہم اسے لے کر اس کی ماں کے پاس مکہ پہنچے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمیں دیکھا تو فرمایا، تم کیسے اس کو واپس لے آئی؟ تم تو اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے بڑی حرص تھی۔ میں نے کہا، اللہ نے آپ بچے کو خوب پال کر بڑا کر دیا اور میری جو ذمہ داری تھی وہ میں نے پوری کر دی ہے۔ اب مجھے اندیشہ ہے کہ کچھ حواس پیش نہ آ جائیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اصل بات کیا ہے مجھے ٹھیک ٹھیک بتاؤ۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے ان کے اصرار پر شکست صدر کا سارا ماجرا بنایا۔ اس پر حضرت آمنہ نے فرمایا، تمہیں اس بچے کے بارے میں شیطان کا خوف ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا نے اس بات میں جواب دیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ اللہ کی قسم، شیطان کے لیے اس پر کوئی راہ نہیں، میرے اس بچے کی بڑی شان ہے۔ اس طرح 4 سال کی عمر میں یہ بچہ اپنی ماں کے پاس مکہ واپس آ گیا۔ بچپن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیہات میں قبیلہ بنی سعد میں قیام کرنے کی وجہ سے آپ کی عربی زبان نہایت فصیح ہو گئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی تھے اور بنی سعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن گزارا تھا جن کی زبان فصیح عربی تھی۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے، میں تم میں سے زیادہ عربی دان ہوں، میں قریشی ہوں اور بنی سعد بن کر میری رضاعت کا زمانہ گزرا ہے۔ ابن سعد اور ابن اسحاق کے بیان کے مطابق آپ کی عمر 6 سال تھی۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو یمن سے ساتھ مدینہ منورہ لے گئیں تاکہ وہاں آپ کی پردادی کے خاندان عدی بن نجار سے آپ کو ملائے اور متعارف کروائے۔ مدینہ میں 1 ماہ قیام رہا۔ اسی دوران انہوں نے وہ مکان آپ کو دکھایا جہاں آپ کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تھا، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ مدفون تھے۔ بچپن میں دیکھے ہوئے یہ مقامات اور دیگر واقعات آپ کو ہمیشہ یاد رہے، جس کی شہادت بعد کی روایات سے ملتی ہے۔ 1 ماہ مدینہ میں قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمراہ لے کر واپس مکہ مکرمہ جانے کے لیے روانہ ہوئی تو راستے میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو گیا اور یہیں دفن ہوئی، اور یمن جو حضرت عبد المطلب کی باندی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس پہنچی اور یہ یتیم بچہ 6 برس کی عمر میں ماں کی محبت سے بھی محروم ہو گیا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ رکھا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شروع سے اپنے یتیم پوتے سے بے پناہ محبت تھی۔ بیٹے کے بعد بہو کے انتقال نے اس محبت کو اور بڑھا دیا۔ انہوں نے اپنے پوتے کی تمام اولاد سے بڑھ کر چاہا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھتے، اس وقت کھانا نہیں کھاتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں شریک نہ ہوں، اور کبھی کبھی کھانے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا لیتے، لیکن دادا کی یہ شفقت بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ دیر تک حاصل نہ رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب بھی 82 برس کی عمر میں اپنے مالک حقیقی سے جا ملے اور حجوج جان میں دفن ہوئے۔ پہلے والدین اور پھر دادا کا سایہ اٹھ گیا، اور یہ نونہال جب غوث رحمت میں پرورش پانے والا ہے، ان سب اسباب سے بے نیاز ہے۔ حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد بعض روایات کے مطابق ان کی وصیت کی روح سے اور بعض روایات کے مطابق بطور خود حضرت عبد المطلب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 سال اور 2 مہینے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چچا کے ساتھ سفر میں شریک رہے، راستے میں مقام تیمہ پر قیام کیا۔ مورخین کے بیان کے مطابق بحیرہ راہب کا واقعہ اسی سفر پہ اسی مقام پر پیش آیا۔ یہاں ایک عیسائی راہب بحیرہ نامی رہتا تھا، وہ قافلے کی دیکھ کر خلاف معمول اپنے حجرے سے باہر آیا۔ اس نے حضرت کو دیکھا کر کہا، یہ سید المرسلین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام پذیر تھے تو اس وقت اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعور کو پہنچے تو مکہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی مشغلہ اپنایا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبی ایسا نہیں گزرا جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ لوگوں نے عرض کیا، آپ
वसल्लम ने भी बकरियां चराई हैं? आप वसल्लम ने फरमाया हाँ। हमारी बुखारी शरीफ की किताब लाजारा में हज़रत अबू हुरैरा से एक रवायत नकल हुई है जिसमें इस सवाल का जवाब देते हुए आप वसल्लम ने फरमाया मैं अहले मक्का की बकरियां कुछ दिनार के एवज़ चराया करता था, जिससे बखूबी अंदाज़ा होता है कि आप वसल्लम ने अपने पहले अंबिया इस्लाम की सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी की इब्तदा में बकरियां चराई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 15 साल हुई तो हर्ब फजार का मार्का भी हुआ। अरबियों में इस्लाम के आगाज़ तक लड़ाइयों का जो सिलसिला चला आ रहा था, इनमें हर्ब फजार सबसे ज़्यादा मशहूर और ख़तरनाक थी। ये लड़ाई कुरैश और कैस के कबीलों के माबैन हुई। कुरैश के तमाम ख़ानदानों ने इस मार्का में शिरकत की। आले हाशिम के इल्म तले जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जंग में शरीक थे, चूँकि कुरैश इस जंग में हक पर थे और ख़ानदान की इज़्ज़त और वक़ार का जो मामला था, इसलिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग में शिरकत फरमाई। लेकिन जैसा कि इब्ने हाशिम ने लिखा है कि आप वसल्लम ने किसी पर हाथ नहीं उठाया, इसमें कोई शुबा नहीं। कौमों में शुजाअत की अपारी और हमियत और गैरत की तरवीज के लिए जंग एक सफ़ेद और नागरेज़ काम है। लेकिन बहुत सी तबीयतें ऐसी होती हैं जो जंग की तरफ आमादा नहीं होती, बल्कि वो सुलह और आशनी का अमन थाम कर इंसानियत को तरक्की और जगांगत से हमकनार करना चाहती हैं। चनाचा जंग फजार से जब लोग वापस आए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चचा और ख़ानदान हाशिम के सरबराह ज़ुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने सुलह की तजवीज़ पेश की, जिससे सब ने अच्छी निगाह से देखा। चनाचा यह मुआहिदा हुआ कि हम बेअमनी को दूर करेंगे, मुज़लिमों और गरीबों की मदद करेंगे, मुसाफिरों की हिफाजत करेंगे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माहिदे में शरीक थे और अपने अहद नबुव्वत में फरमाया करते थे कि इस माहिदे के मुकाबले में अगर मुझे को सुर्ख रंग के ऊँट भी दिए जाएँ तो मैं ना बदलता। अगर मुझे भी ऐसे माहिदे के लिए कहा बुलाया तो मैं हाजिर हूँ। अरब और ख़ुसूसन कुरैशी सदियों से तजारत के पेशे से मुंसलिक थे। जब नबी वसल्लम जवान हुए तो आप वसल्लम को भी कस्बे माश की फ़िक्र अमन गैर हुई। चनाचा आप वसल्लम ने अपने ख़ानदानी पेशा अपनाया, क्योंकि इसमें आप वसल्लम को तजर्बा भी हासिल था। जैसा कि अबू तालिब के साथ आप वसल्लम बचपन में बाज़ तजारती सफ़र कर चुके थे और आप वसल्लम के हुस्न मामला की शोहरत पर हर तरफ फैल चुकी थी, इसलिए मालदार लोग मुनाफा की शरकत पर वसल्लम को सरमाया देते थे। वसल्लम नहायत मेहनत और दयानत के साथ इनका काम करते। तजारत की गर्ज से शाम, बसरा और यमन भी आप वसल्लम ने मुतअद्दिद सफ़र किया। आपकी जहानत और अमानत की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। आप वसल्लम के साथ तजारती मामलात करने वालों की शहादतों से ज़ाहिर होता है कि आप वसल्लम तजारती असूलों के बुनियादी तरीन मुकाम पर हैं। तजारत के महासिन अखलाक में सबसे नादर मिसाल अफ़ायाहद और एहतमाम में वादा की हो सकती है। लेकिन मसलब रसालत से पहले मक्का का यह तजारत जो सादिक व अमीन के लक़ब से जाना जाता था, इसमें अखलाक की तफसीर का बेहतरीन नमूना था। एक सहाबी अब्दुल्ला बिन अबी बिल हमिया बयान करते हैं कि बासत से पहले मैंने हज़रत से कोई तजारत का मामला किया था। कुछ मामला तय पा चुका था और कुछ तय करना बाकी था। मैंने वादा किया कि फिर आकर बाकी मामला तय करता हूँ। इत्तफाक से मैं अपना वादा भूल गया। तीसरे दिन बाद वादा पर पहुँचा तो हज़रत वसल्लम इसी जगह खड़े पाया। इसी सहाबी हज़रत साहिब रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि हज़रत वसल्लम मेरे शरीक तजारत थे, लेकिन मामला हमेशा साफ रखा करते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजारती तजर्बात और दयानतदारी का शहरा सुनकर ख़ानदान कुरैश की एक मोअज़्ज़ज़ और मालदार खतून हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने आप वसल्लम से दरख्वास्त की कि मेरा सामान तजारत की गर्ज से शाम ले जाइए, जो मुआवजा मैं औरों को देती हूँ वसल्लम को इससे ज़्यादा दूंगी। आप वसल्लम मंजूर कर लिया और हज़रत खदीजा सामान लेकर बसरा रवाना हो गई। इसी सफ़र में हज़रत खदीजा का ग़ुलाम मैसरा आप वसल्लम के हमरा था, जिसने वापस आकर अपनी मालका को आप वसल्लम की दयानत के मुशाहदे से आगाह किया। इस सफ़र तजारत से वापसी के चंद माह बाद हज़रत खदीजा ने आप वसल्लम के पास शादी का पैगाम भेजा। हज़रत वसल्लम ने इनके पैगाम को निकाह को कबूल फरमाया। हज़रत अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया और इस वक्त वसल्लम की उम्र मुबारक का 25वां साल था, जबकि हज़रत खदीजा की उम्र 40 साल थी। इब्ने अब्दुल्ला ने लिखा कि ये शादी सफ़र तजारत से हज़रत वसल्लम की वापसी के 2 महीने और 25 दिन बाद वक़ूअ पज़ीर हुई। हज़रत वसल्लम की उम्र का 35वां साल था कि कुरैश ने खाना काबा की तमीर का का मंसूबा बनाया, क्योंकि खाना काबा की दीवारें सैलाब की वजह से भर चुकी थी। तमाम कुरैश ने मिलकर तमीर शुरू की। मुख्तलिफ कबाइल ने इमारत के मुख्तलिफ हिस्से आपस में तकसीम कर लिए ताकि कोई इस शर्फ से महरूम ना रह जाए। लेकिन जब हिजर अस्वद को नस्ब करने का मौका आया तो सख्त झगड़ा पैदा हुआ, क्योंकि हर शख्स चाहता था कि यह खिदमत इसके हाथ से अंजाम पाए। नौबत लड़ाई तक जा पहुंची। कुरैश ने 7
معمرہ شخص ابو المیاں بن مغیرہ نے تجویز پیش کی کہ کل صبح سب سے پہلے جو شخص خانہ کعبہ میں وہی ثالث قرار دیا جائے۔ اس نے تجویز سے اتفاق کیا اور دوسرے دن قبائل کے معززین موقع پر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس پر لوگوں کی نظر پڑی اور وسلم کی پروقار شخصیت تھی۔ چنانچہ حجر اسود کو نصب کرنے کا مبارک کام آپ وسلم کے سپرد ہوا۔ آپ وسلم نے پسند نہ فرمایا کہ آپ تنہا اس شرف سے بہرا ہوں، چنانچہ آپ وسلم نے فرمایا کہ تمام قبائل اپنا اپنا ایک سردار منتخب فرمائے۔ جب سردار منتخب ہو کے آگے گئے تو آپ وسلم نے اپنی چادر بچھا کر حجر اسود کو اس میں رکھ دیا اور سب سرداروں سے فرمایا کہ چادر کے کنارے تھام لیں اور اوپر اٹھائیں۔ جب مقررہ وقت چادر مقررہ جگہ کے برابر پہنچ گئی تو آپ وسلم نے حجر اسود کو اٹھا کر نصب فرما دیا۔ اسی طرح ایک بڑی کشمکش اور لڑائی کا خطرہ آپ وسلم کی حکمت عملی سے ٹل گیا۔ اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔